پورا ایران شیعہ کیسے بنا؟ ایک صحیح نمبر ملانے سے۔ بادشاہ صاحب تھے، بادشاہ آپ کو پتا ہے کبھی غصے میں، کبھی نشے میں، کبھی کس حال میں، بیویاں الا ماشاء اللہ، کنیزیں تو الا ماشاء اللہ۔ تو رات کو گھر آئے تو بڑے غصے میں تھے، بیوی پہ غصہ تھا، غصے کے عالم میں بیوی نے کوئی بات سنی نہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو طلاق دی۔ طلاق دے کے جناب سو گئے۔ صبح جیسے اٹھے اور خاتون خانہ کو آواز دی کہ بولیا لاؤ، کھانا وانا لاؤ، چہرہ دھوؤ، ناشتہ کرواؤ۔ نوکرانی نے کہا کہ وہ تو کمرے میں ہے، اب بلاؤ، کھانا کھانا ہے، خدمت تو کریں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتی۔ میں کیوں نہیں آ سکتی؟ انہوں نے کہا آپ میرے نامحرم ہیں۔ میں کیسے نامحرم ہوں؟ کہ کہہ رہی ہیں آپ نے رات کو کیا دے دی ہے؟ طلاق دے۔ انہوں نے کہا مجھے تو یاد بھی نہیں، ہاں غصے میں ہوں گا، بی پی ہائی ہو گیا ہوگا، دے دی ہوگی، غصہ تھا۔ کہتی ہے نہیں ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے رونگ نمبر ملا کر، اور مفتی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی طلاق ہو گئی۔ کہ بھائی اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے نہیں اب حلالہ ہوگا تو نکاح ہوگا۔ بادشاہ صاحب غیرت حلالہ کروائے، پھر بیوی پلٹائے۔ اس نے کہا مفتی صاحب میں نے غصے میں طلاق دی اور کہہ رہے ہیں حلالہ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا دوسرے مفتی کو بلاؤ، ایک مفتی، دو مفتی، چاروں فقہوں کے مفتیوں کو بلائے، وہ احمد حنبل کے ماننے والے ہوں، امام شافعی کے ماننے والے ہوں، ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں، امام مالک، سب کو بلایا۔ سب نے کہا کہ بادشاہ صاحب آپ نے طلاق دے دی ہے، معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب ایک ہی حل ہے، حلالہ کر کے پھر آپ کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں۔ وزیر کو بلایا کہ یہ تو میری بڑی بےزتی ہو جائے گی، میری بیوی میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا، یہ میرے سامنے نہیں آ رہی کیونکہ مفتی نے کہا ہے کہ حرام ہو گیا شوہر، اور دوبارہ پلٹانا ہے تو یہ مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ کوئی تو مفتی ہوگا جو ان کے برخلاف کوئی فتویٰ دے۔ اب یہ اپنے فائدے میں ہی ڈھونڈ رہے تھے بہرحال۔ تو کہا ہاں ایک مفتی ہیں جو عراق کا شہر ہے کوئی اللہ، وہاں رہتے ہیں، تو لہذا سنا ہے وہ اس مسئلے میں ان کا کوئی اور فتویٰ ہے۔ تو انہوں نے کہا ان کو بلایا جائے۔ ان کی طرف پیغام گیا۔ اب ہمیشہ تاریخ رہی ہے کہ شیعہ علماء کبھی بھی درباری نہیں رہے، تاریخ رہی ہے، کبھی بھی حکومتوں کے چیرخوار نہیں رہے، کبھی بھی بادشاہوں کی زیر سرپرستی نہیں رہے۔ پاکستان میں ایک بڑا شور شرابہ ہے کہ مسجد کے ذریعے سے انقلاب لایا جائے، مولوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ قانون سازی میں ہوں اور آپ حکمرانوں کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب جو ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بھائی یہ اہل سنت آئیڈیالوجی کے ہی خلاف ہے۔ ہمیشہ مفتی نے حاکم کو کیا دی ہے؟ تائید دی ہے، وہ فرنٹ مین رہا ہے حاکم کا۔ سعودی عرب میں جب جوا خانے کھلے اور کیسینوز کھلے اور سب کچھ کھلا تو لوگوں نے شور مچایا کیا ہو رہا ہے، حرام کاری ہو رہی ہے۔ تو سعودی عرب کے مفتیوں کا لیٹر ہے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، ہم بھی مانتے خلاف شریعت ہے، لیکن رسول کا فرمان ہے کہ حاکم کی اطاعت کیا ہے۔ ہم حاکم کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کیسینوں میں نہیں جاؤ، آپ شراب خانوں میں نہیں جاؤ، لیکن حاکم کی غیبت کرنا، حاکم کے خلاف بولنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو خاموش اختیار کرو، اپنے کام سے کام رکھو، جتنے کیسینوں چلتے ہیں چلتے رہیں۔ تو یہ ہمیشہ تاریخ اہل سنت میں جو مولوی تھا وہ حاکم کا کیا رہا ہے؟ تابع رہا۔ انہوں نے لیٹر بھیجا اسی مینٹلٹی سے، لیٹر بھیج رہا ہوں، مولوی تو دوڑا دوڑا جائے گا۔ قبلہ صاحب نے بولا کہ میں مصروف ہوں، جب ٹائم ہوگا تو آ جاؤں۔ مسئلہ آپ کی بیوی کا ہے، آپ ہمیں بیچ میں ڈال رہے ہو، تو جب ٹائم ہوگا ہم آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ عجیب سا مولوی ہے، لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں، پاکستان میں ایک دعوت ملتی ہو دیکھتے ہیں مولویوں کی لائن لگ جاتی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس سے دعوت آئی ہے، فلاں جگہ سے دعوت آئی ہے۔ ویسے مولوی آپ کو آج کل جگہ جگہ ٹبر ملے گا ان سارے مولویوں کا۔ انہوں نے کہا جب ٹائم ہوگا تو میں آ جاؤں گا۔ تقریباً ایک ہفتہ انہوں نے لگایا یہ بتانے کے لیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، تھوڑا فرق تو پتا چلے کہ یہ مولوی اور ہوتے ہیں، وہ مولوی اور ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو پتا چلا فلاں ٹائم آ رہے، انہوں نے چار ہی فقہوں کے مولویوں کو، آپ کا مسئلہ بیوی کا ہے، استدلال ہوگا، بیچ میں مسئلے کو ہم حل کروا لیں۔ یہ بوڑھے بزرگ اس زمانے کے شیعہ مجتہد، اب ان مفتیوں کو پتا چلا، انہوں نے پہلے ہی بادشاہ کو بولا کہ آپ نے کس پاگل کو بلا دیا ہے، ہم تو ان کو نہ عالم کنسیڈر کرتے ہیں نہ کیا، ہماری ڈکشنری میں تو نہ ان کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں نہ بچوں کو سنائی جاتی ہیں۔
انہوں نے کہا آپ اپنا استدلال کریے گا، اپنا استدلال کریں گے۔ وہ جیسے آئے تو جناب نے آتے ہی سب سے پہلے اپنی جوتیاں اتاری، اتارنے کے بعد جوتیاں بغل میں رکھی، بغل میں رکھنے کے بعد جب آگے بڑھنا چاہا، جتنے مولوی آتے تھے وہ بادشاہ سلامت کو جھک کے سلام کرتے تھے، یہ نہ جھکے نہ کچھ کیا، اور سیدھا جو بادشاہ کے ساتھ کرسی لگی تھی جا کے بیٹھ گئے۔ سارے مفتیوں نے قبلہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ آدھے پاگل ہوتے ہیں، آپ نے کس کو بلایا؟ نہ آپ کا ادب کیا، نہ آپ کا احترام کیا، نہ آپ کے سامنے جھکے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہمارے اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں۔ چلو وہ اپنی چیز اپنی جگہ پر، لیکن دیکھیے اتنے بڑے معزز دربار میں یہ بندہ آیا ہے تو دیکھو اس کو تمیز نہیں ہے، جوتیاں بغل میں لے کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ قبلہ مجھے پتا چلا کہ آپ نے بڑے بڑے ائمہ اہل سنت کے ماننے والوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے امام ابو حنیفہ رسول کی محفل میں گئے تھے اور لوگوں نے ان کی جوتیاں اٹھائی۔ تو کہا جب نبی کی محفل میں امام ابو حنیفہ کی جوتیاں، مجھے بھی ڈر ہے، غریب آدمی ہوں، کہیں میری جوتیاں نہ چوری، اسی لیے میں بغل میں لے کر آیا ہوں، ان کو کیا مسئلہ۔ وہ وہیں پہ جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، جناب یہ ہم نے کہا تھا یہ ایک تو پاگل ہیں، دوسرے یہ جھوٹے بھی ہیں۔ کہاں امام ابو حنیفہ، کہاں رسول خدا؟ 2 سال کا فاصلہ ہے اور یہ کہتے ہیں رسول کی محفل میں تھے اور جوتیاں چوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھائی بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ ذرا کمزور ہو گیا ہے۔ نہیں، امام مالک تھے، ان کی جوتیاں چوری ہو گئی تھی، وہ مالک ہی کھڑے ہو گئے۔ قبلہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، امام مالک تو رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں، اتنے 100 سال کا فاصلہ ہے۔ کہا نہیں، امام شافعی تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ جناب یہ ہمارے امام پر بھی الزام لگا رہے ہیں، ہمارے امام بھی رسول کے زمانے میں نہیں تھے۔ انہوں نے کہ امام حنبل تھے، حنبلی کھڑے ہو گئے۔ جناب یہ ہمارے امام کو بھی پھنسا رہے ہیں، وہ بھی رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھے، 100 سال کا فاصلہ، کہاں رسول خدا اور کہاں وہ۔ انہوں نے جوتیاں زمین پر رکھی کہ جب چاروں کی جوتیاں چوری نہیں ہوئی تو میری بھی نہیں ہوں گی۔ انہوں نے جوتیاں زمین پر رکھی کہ قبلہ پاس اتنا بتائیے، چاروں نے مان لیا کہ ان کے چاروں کے امام رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھے، تو آپ طلاق کا مسئلہ اس سے پوچھ رہے ہو جس نے رسول کو نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ کہا میں مسئلہ اس سے بتاؤں گا، ہمارا سلسلہ ذہب ہے، سونے کا سلسلہ ہے، جنہوں نے رسول کو دیکھا بھی ہے، جنہوں نے رسول سے سنا بھی ہے، اور جو گود رسالت میں پلے بھی ہیں اور بڑے بھی۔ اگر ہماری فقہ چھٹے امام سے ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر، میں نے امام زین العابدین، میں نے امام حسین، وہ امیر المؤمنین، اس نے رسول خدا اور جناب جبرائیل سے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب۔ کسی کے پاس نہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، وہ حدیث امام رضا کی جب آپ سنتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، وہ سلسلہ سونے کا سلسلہ ہے کہ ہماری روایتوں میں فاصلہ نہیں ہے۔ ہاں عرف عام میں کہا جاتا ہے فقہ جعفریہ، لیکن ہم نہیں بولتے فقہ جعفریہ، ہم کس کے ماننے والے؟ امام علی ابن ابی طالب۔